بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پاکستان لاؤنج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوئے 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 31 مئی 2018 کو سابقہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو سال ہر سال سے قبائلی اضلاع ہے ان کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے۔ ابتدا میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ قبائلی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے جائیں گے، 100 ارب روپے دیے جائیں گے، نہ جانے کون کون سے سبز باغ دکھائے گئے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں وہاں پہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو دعوے کیے گئے تھے، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کی محرومیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر وے آؤٹ کیا ہے؟ اب مطلب کہاں پہ کوتاہیاں ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس 31 مارچ کو کچھ قبائلی اضلاع میں پھر سے جو ہے وہ مرجر کے خلاف احتجاج ہوئے، یوم سیاہ منایا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگ جو ہے اصلاحات نہیں چاہتے ہیں؟ وہ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مرجر کے حق میں تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یعنی جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قبائلی اضلاع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال کچھ سالوں سے، مطلب سال 1.5 سال سے وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی تیزی سے جو ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ بالخصوص جو 4 قبائلی اضلاع ہے، شمالی و جنوبی وزیرستان، مومند اور باجوڑ میں جو ہماری سیکیورٹی اہلکار ہے ان پہ ہر دوسرے دن حملے ہوتے ہیں۔ جو حکومتی حامی افراد ہے وہ بھی ان حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ آپریشن ضرب عضب کے نام سے ایک بہت بڑا آپریشن ہوا، جس میں یہاں پہ جتنی بھی جو کالعدم تنظیمی تھی ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو یہ پھر سے وہ دہشت گرد دوبارہ جو ہے نا ان علاقوں میں آ گئے ہیں۔ آپریشن میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ جو نیشنل ایکشن پلان تھا کیا اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے اور خوش قسمتی سے تینوں مہمانوں کا تعلق جو ہے وہ قبائلی اضلاع سے ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب نصیر اللہ خان وزیر صاحب ہیں، جنوبی وزیرستان سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان بھی ایم پی اے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہے، مومند ایجنسی سے منتخب ہوئے ہیں جناب نثار محمد صاحب سے۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب بسم اللہ خان آفریدی صاحب ہیں، خیبر قومی جرگہ کے چیئرمین ہیں۔ یہ بھی ابھی جو حال ہی میں انہوں نے یوم سیاہ منایا ہے تو یہی تنظیم ہے۔ تو بسم اللہ خان صاحب، پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ ہی سے شروع کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو 31 مارچ تھا، اس دن جب مرجر کی 3 سال پورے ہو رہے تھے تو آپ لوگوں نے یوم سیاہ منایا، احتجاج کیا۔ تو یہ آپ لوگوں نے کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مرجر سے آپ لوگ متفق نہیں ہیں؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں خیبر قومی جرگی کو موقع دیا تاکہ ہم قوم کے سامنے اپنا موقف رکھ سکیں مرجر کے بارے میں اور مرجر کے بعد کی صورتحال پہ۔ جناب، ہم تو کافی عرصے سے پچھلے 30 سال سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے نظام میں کچھ اصلاحات آئیں۔ کبھی بھی ہم نے انضمام یا مرجر کی ڈیمانڈ کسی بھی قبائلی نے نہیں کی تھی۔ اچھا۔ اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے فاٹے کے سسٹم میں مناسب اور وقت کی ضرورت کے مطابق، لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق، لوگوں کے خواہشات کے مطابق کچھ ریفارمز آئیں۔ یہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارا وجود ہی ختم کر دیا جائے اور ہمیں ایک صوبے میں شامل کر دیا جائے۔ تو 25ویں ترمیم کے ذریعے جسے ہم غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارا علاقے کا انضمام خیبر پختونخوا میں کیا گیا ہے۔ جی، چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ ہو اور اتنے بڑے تعداد میں عوام کی آبادی ہو جی ایک ملک کی، جو تقریباً کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ تک ہوتی ہے جی۔ وہ مردم شماری کو آپ چھوڑیں، میرے خیال میں کروڑ تک تو ہے ہی ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی کے مستقبل کا فیصلہ ہو جی اور ان سے رائے نہیں لی جائے، ان سے پوچھا ہی نہیں جائے،
رائے تو لی گئی تھی جو سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ مجھے خود یاد ہے کہ اس نے باقاعدہ جو ہے نا تمام جو اس وقت کی قبائلی ایجنسیاں تھیں وہاں پہ جا کے مشران کی جرگی کیے، لوگوں کو بلایا. تو آپ اور کس قسم کی رائے کی بات کرتے ہیں؟ ایسا ہے نا کہ یہ سرتاج عزیز کی کمیٹی جو تھی نا، آپ اگر اس کا نام دیکھیں تو وہ فاٹا ریفارمز کمیٹی تھی جی، فاٹا مرجر کمیٹی نہیں تھی جی. تو ایک بات میں اپنا ریفارم کا موقف، مطلب ہی، اصلاحات کا مطلب ہی جو ہے نا یہ تو ایک اس کی طرف سٹیپ تھا نا کہ آپ اس طرح جو ہے نا انضمام ہوگا. تو میں مزید بھی بتاتا ہوں، میں اپنے موقف بیان کر رہا ہوں جی، جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا، ان کا نام ہی ایسا ہے کہ فاٹا ریفارمز کمیٹی، فاٹا مرجر کمیٹی نہیں تھی. اچھا. ایک دوسری بات ہے کہ ان کی جو وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پرائم منسٹر نے بنائی تھی، تو اس کی ہم فارمیشن کو بھی انلیگل سمجھتے ہیں. آرٹیکل 247 آرٹیکل 246 کے تحت فاٹا کی حیثیت کی تبدیلی کا اختیار جو ہے نا، وہ نہ وزیر اعظم کے پاس ہے، نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ کسی اور دوسرے ادارے کے پاس. صرف واحد ایک صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا، اور وہ بھی باؤنڈ تھے کہ وہ کیا نام ہے قبائلی جرگے سے مشورہ کریں. چونکہ جب یہ آئین بن رہا تھا 1973 میں جی، اس وقت بالغ رئی دہی کا حق قبائلیوں کو نہیں حاصل تھا، جی. تو اس میں کیا نام ہے جرگے کا الفاظ استعمال ہوا تھا. اب چونکہ بالغ رئی دہی ہے، ان کو حق دیا گیا ہے، ایک معمولی ایک چھوٹے سے ایم این اے کو، ایم پی اے کو باقاعدہ بالغ رئی کے ذریعے انتخاب کیا جاتا ہے اس کا، تو کیوں نہ اتنے بڑے فیصلے کے لیے ریفرنڈم کیا جاتا. ریفرینڈم آپ بات کریں. ہاں ریفرینڈم کیا جاتا. اچھا پھر کیا ٹھیک ہے. نام ہے آرٹیکل 247 سب آرٹیکل 6 استعمال کرتے، اس کے تحت کرتے، قبائلیوں کا جرگہ منگواتے. تو انہوں نے کیا تھا، میں جس اسمبلی کے پاس، جس پارلیمنٹ کے پاس فاٹے کے لیے ایک معمولی قانون بنانے کا اختیار نہ تھا، تو پھر وہ کس آرٹیکل کے تحت ان کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ فاٹے کی ایسی بالکل وجودی کو ختم کر دیں. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا. نثار محمد صاحب، آپ نے حاجی صاحب کی بات سنی کہ جو مرجر ہوا ان کے مطابق اس میں لوگوں سے نہیں پوچھا گیا، حالانکہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس سلسلے میں. آپ کیا کہتے ہیں، کیا گراؤنڈ میں واقعی جو ہے نا ابھی 3 سالوں میں کیا ہوا وہاں پہ؟ آپ خود جو ہے نا مومن سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو زیادہ پتہ ہے، لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہے. ہمیں اس طرح کی اطلاعات کبھی کبھی رپورٹیں آتی ہیں کہ بالکل جو ہے نا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ایف سی آر والا ہی سسٹم تھا، ٹھیک ہی تھا. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ ہمیں مدعو کیا ہوا ہے. اور میں اپنے دوست بسم اللہ خان صاحب کا جو اس نے اپنے کنورسیشن میں یہ بات کہی کہ یہ جو سرتاج عزیز کمیٹی اس نے مشورے نہیں کیے ہوئے ہیں. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جو لوگ پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے آئین بنا رہا ہے، جی ایم این ایز اور ایم پی ایز، اس کو چھوٹا موٹا کام کہا اس نے. میرے خیال میں اور یہ اس کی ہمارے لوگوں کا جو یہ اس طرح وتیرہ ہے یا طریقہ ہے، تو اس پہ ان لوگوں کے اس میں اس پہ وہ نہیں لاگو ہو سکتی، اس لیے کہ ان لوگوں بیچاروں نے 73 سال ایسے نظام میں پالا ہوا ہے کہ یہ مجبوراً اس کے عادی ہو چکے ہیں. اور یہ وہی کہیں گے جو برطانیہ کے رجیم نے چھوڑے تھے، ہمارے بیوروکریسی بادشاہت نے چھوڑے تھے، جو ہمارے ادارے جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے بلا سمجھ کے اس کو ویلکم کہیں گے. اچھا. اس حوالے سے ہم اس میں پالے ہوئے ہیں اور اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے ملتے تھے. جی. تو اس حوالے سے ہم عادی ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی خمیزہ ہے جو ہمیں ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں یہ بعض لوگ. میں اس پہ بہت یعنی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ وہ جو پرانے قبائلی ملکان ہیں ان کے سارے مرات وغیرہ بند ہو گئے تو اس کو دوبارہ ریوائیول کر رہے ہیں. تو وہی اس پہ اس کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے عوض یہ لوگ بلا کسی پوچھے، بلا کسی اس کے کہ اس کے علاقے میں جتنے ریسورس ہے، ایجوکیشن ہے، ہاسپٹل ہے، بس اس کے پوچھے بغیر اس کو کچھ دیتے اور وہ اپنے فیصلے اس پہ منوا دیتے. بس اس سے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس لیے ہمارے دوست نے یہ کہا کہ یہ چھوٹے موٹے کام، اگرچہ یہ ملک کو آئین دیتا ہے، لیجسلیشن دیتا ہے، یہ سب سے سپریم ادارہ ہے، اور اس سپریم ادارے کو چھوٹے موٹے کہنا میرے خیال میں وہی طرف کو اشارہ کر رہے ہیں جس نے میں نے تفصیلاً آپ سے گفتگو کی.
دوسری بات یہ کہ سرتاج عزیز کمیٹی ہر ایجنٹ ضلع میں اس وقت ہر ایجنسی تھا، ایجنسی میں جا کے اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے اور ان سے مشاورت کی، اور پھر ان مشاورت کی بعد میں اس کے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کمیٹی یہ سفارش کرتی ہے کہ اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو میں بالکل آپ کی بات نہیں، میں اب یہ بات آپ کی میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اب مجھے یہ 3 سال کے بعد کا آپ بتائیں میں آ رہا ہوں جو کہ 3 وہ سال کیا صورتحال ہے ابھی. 3 سال کے جب ہم آ رہے ہیں تو اس ملک میں بدقسمتی سے عوام سے دھوکہ ہی دھوکہ ہو رہا ہے. اکیلے ہمارے ساتھ ہی دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے حق ہر طبقے سے دھوکہ ہو رہا ہے. جی، ہم اوپر ایک ہی بات کرتے ہیں، جب عوام میں آتے ہیں تو دوسری بات ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی 8 تک پہنچ گیا ہے، لیکن جب نیچے ہم آتے ہیں تو ہم ایک آٹے کا تیلا نہیں خرید سکتے، ہمارا استعداد ختم ہو چکا ہے. تو کون ناکام بنا رہا ہے اس نظام کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ملک میں اس طرح مسئلے سب ہے، لیکن یہ جو ہمارے ناکامی ہے اس میں ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا 3% NFC کا، جی، یہ تو فرام دا فرسٹ ڈے اس کو لاگو کرنے چاہیے تھا، تو تب ہم 10 سال میں یہ ترقی کا منزل آسانی سے طے کر سکتے تھے. لیکن اس میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. پھر جو ہے نا اس علاقے کو شاید جو لوگ اس میں پہلے اس میں تھے کہ یہ مرج ہو جائے، پاکستان کے آئین کے نیچے مکمل طور پر آ جائے، بعد میں ان لوگوں کو میرے خیال میں محسوس ہوا کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا ہے، اس لیے مختلف سوچیں ابھی اجاگر ہو رہے ہیں. اچھا، وہی ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ بھائی یہ بھی آواز کر سکتا ہے پروونشل اسمبلی میں، میں بھی آواز کر سکتا ہوں، میں ٹارگیٹڈ کلنگ پہ بھی بات کر سکتا ہوں، میسنگ پرسنگ پہ بھی، پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا، ہم پہ پابندی تھی. آپ لوگوں نے جو احتجاج کیا اس پہ بھی میں آؤں گا، لیکن اب میں تھوڑا سا نصیر وزیر صاحب کے پاس جاؤں گا کہ جو ان 2 مہمانوں نے بات کی، خاص کر جو نثار مومن صاحب نے کہا کہ لوگ مایوس ہیں 3 سالوں میں جو وعدے ان سے کیے گئے تھے، NFC میں 3% کا جو شیئر وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں ملا. تو کیا واقعی آپ بھی جو ہے نا جنوبی وزیرستان سے تعلق ہے آپ کو، آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن آپ بالکل جو ہے نا ایمانداری سے بتائیں کہ واقعی لوگ مایوس ہیں مرجر سے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام پاکستان لانچ کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ جب بھی میں سینئر جرنلسٹ سے کہتا تھا کہ یار ہمارے فاٹا کے ایشوز کے اوپر پروگرام میں ہمیں بلایا کریں اسلام آباد میں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا TRP زیادہ نہیں ہوتا. تو میں خیبر TV کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر وقت یہ ہماری آواز بنے. رہ گئی بات ملک بسم اللہ خان صاحب کی، نثار مومن صاحب کی، ہر بندے کی اپنی رائے ہے اور ہم عزت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اوبیسلی اگر میں حکومتی ٹریجری بینچز میں بھی اگر ہوں تو اگر غلط ہو رہا ہے تو پھر میں کم از کم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا چاہیے. نثار مومن صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے. بات یہ ہے کہ NFC 3% وعدہ کیا گیا تھا، اور وعدہ مرجر میں جب یہ 25th امینڈمنٹ ہو رہی تو اس میں وعدہ کیا گیا تھا. ہمیں جب ملک ملا تو جب پتہ چلا کہ اکنامیکل حالات کیا پوزیشن ہے، پھر اس کے بعد پھر کبھی ہے نا مطلب کرونا کے ایشوز، کبھی وہی پرانے مافیا جو ڈالرز کو ہے نا اپنی طرف کھینچ رہے تھے، وہی پرانے فائنانس منسٹرز جو چیزوں کو ہے نا خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی مافیاز پھر سے ایکٹیو ہو گئی تھی. کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سسٹم کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے ہے نا مطلب ریئیکشن سامنے آنا شروع ہو گئی. رہ گئی بات NFC میں اگر آپ سوال پوچھیں تو کہ کہاں سے یہ رکا ہوا ہے، مطلب فیڈرل گورنمنٹ سے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب نے سب سے پہلے وہ کٹس لگا کے پیسوں کو خیبر پختونخوا کی طرف ٹرانسفر کر دے. لیکن دے کون نہیں رہا؟ دے پنجاب نہیں رہا یا پھر سندھ نہیں دے رہا. تو پنجاب میں بھی تو آپ لوگوں کی حکومت ہے نا، اس بارے میں میں جانتا ہوں آپ کو. یہ جو آپ نے بات کی نا اس کی بالکل یہ 3% کہا گیا تھا، لیکن سندھ نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی. لیکن پنجاب میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے نا، خیبر پختونخوا میں مرکز میں بھی ہے. اور یہ اچھا یہ جو ایک اور اس میں جو ہے نا بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح مطلب قبائلی اضلاع میں اگر کام ہونا ہے تو وہ اکثر ایسی صورت میں ہوتا ہے جب مرکز میں بھی ایک حکومت ہو اور صوبے میں بھی ہو، تو وہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے. کلیئر کر دیتا ہوں.
وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو 2/3 میجورٹی. دیکھیں جی صوبے خود مختار ہو چکے ہیں, صوبے 18 امینڈمنٹ کے بعد خود مختار ہو چکے ہیں. مطلب فیڈرل جو ہے فیڈرل بہت کمزور ہے, بارڈرز یا فارن افیئرز یا مطلب انٹیریئر چھوٹے چھوٹے لیول پہ نا میرے اندازے میں اب رہ گئے ہیں کہ ان کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو صرف دیکھ رہے ہیں, باقی سارے صوبوں کے پاس پاورز آ گئی ہیں. تو پنجاب میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم لوگ نہیں ہیں. ہم اگر کرنا بھی چاہیں تو آبویسلی وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیسوں میں سے کٹ لگے اور خیبر پختونخوا میں فاٹا کی جو اپلفٹنگ جو ہے اس کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہو. یہ بالکل بھی نہیں, بالکل صحیح بات ہے. 2/3 میجورٹی ہوتی تو شاہد انا خان صاحب کا ایک آرڈر چلتا, لیکن وہاں پہ بھی ہم لوگ ریکویسٹ کے اوپر چل رہے ہیں. اس میں ایک اور سوال بنتا ہے, لیکن میں بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو میں ایک اور سوال جو ہے نا یہاں سے آگے اس کو لے کے جاؤں گا. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم فاٹا مرجر پہ 3 سال پورے ہونے پہ ہم نے مدعو کیا ہے. تینوں گیسٹ جو ہے ان کا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. نصیر صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے کہ جب پنجاب نے انکار کیا تو اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک اور اعلان کیا کہ اب جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہمیں 2 صوبوں سے تو نہیں مل رہے ہیں, تو اب ہم اپنے جو ہے نا سینٹر سے کچھ ہم پیسے جنریٹ کریں گے. لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا, اس کو بھی 2 سال تقریباً یا 1.5 سال ہو گیا ہے. نہیں الحمدللہ ہر سال ہے نا مطلب ایک بڑا کٹ آ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کرونا سے کیا مشکلات آئیں یا کیا رکاوٹیں آئیں. کرونا میں آپ کے ڈیولپمنٹل جتنے بھی پروجیکٹس تھے, جتنے بھی اسکیمز تھے, ان پہ کٹ لگا گیا ایک بہت بڑا. اچھا, کیوں؟ کیونکہ ملک میں تو ہیلتھ کی فیسلٹیز کا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ کس پوزیشن پہ ہے. ہم لوگ کسی ڈاکٹر کو نا جاب کے لیے تیار نہیں کر پا رہے. مطلب یہ نہیں کہ ہر ڈاکٹر کو, جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, مقصد کہنے کا یہ کہ وہ جو کٹ لگے ہیں اس وجہ سے بھی ہے نا فنڈ بہت کم آئے ہیں. لیکن الحمدللہ اس چیز پہ مطلب مطمئن ہوں کہ ہمیں جتنے بھی فنڈز آ رہے ہیں وہ بہترین طرز میں نا مطلب ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, بہترین طرز میں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پروجیکٹس اور بھی اناؤنس ہوں گے اور بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہوں گے. رہ گئی بات ہمارے جو لوکل لیول پہ ایشوز ہیں تھوڑے بہت, اس کی وجہ سے نا مطلب چیزوں کو روکا گیا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ نثار محمد صاحب بھی سپورٹ کریں گے اس میں ہمارے. اچھا, کیونکہ مومند میں اس سے پہلے روڈز نہیں بنتے تھے, ابھی بن رہے ہیں. جی, مومند میں اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا, ابھی ہو رہا ہے بہت کچھ. میں اب بسم اللہ خان صاحب کے پاس دوبارہ جاؤں گا. اگر آپ جس طرح آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گراؤنڈ پہ آپ کو مرجر کی وجہ سے, انضمام کی وجہ سے کیا نقصان نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نثار محمد صاحب کی بات کا وضاحت کروں گا جنہوں نے شکایت کی کہ ایم این ایز کو چھوٹا کہا. جی, تو اس کے بارے میں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے ایم این اے کو چھوٹا نہیں کہا ہے. میں نے اس پروسیس کو چھوٹا کہا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے اور کیا نام ہے اس کو, لیکن لوگوں سے رائے لی جاتی ہے. اچھا, تو میں آتا ہوں اس پہ بھی آ جاؤں گا, وہ جواب بھی دے دوں گا. اب وہ سوال ہو چکا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نقصان کیا ہے. میں ان کی کیا نام ہے ان کو کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں, ان کی کوئی کیا نام ہے نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے مثال دی, ایک چھوٹی سی مثال دی. اتنا بڑا فیصلہ تھا نا, یہ ایم این اے بنانا چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے, اور مرجر کرنا یا ایک علاقے کا مستقبل کا فیصلہ کرنا ایک اتنے بڑے علاقے کے جس میں 8 ضلع ہوں جی, تو کم از کم ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا. اچھا, یہ بات تو ان کی وضاحت کی ہوئی. باقی آپ نے جو بتایا ہے سر, میں 1 منٹ کے لیے کاٹوں سوال, میں اسی میں ہی کرنا چاہوں گا ملک صاحب سے. ملک صاحب 48 میں بھی ایک ریفرینڈم ہوا غالباً, ایک 70s میں ہوا تھا اور ایک 2000 میں ہوا تھا مشرف کے دور میں. کون سا ریفرینڈم آپ کو زیادہ 2002 کون سا آپ پہ زیادہ مطمئن ہے کہ وہ ریفرینڈم اوریجنل ریفرینڈم ہوا تھا ان تینوں میں؟ دیکھیں ریفرینڈم جب ہوتا ہے نا تو ایک ایشو پہ ہوتا ہے نا. اگر آپ دوسرے ان ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں جن کی مثال آپ نے دی, وہ مختلف ایشو پہ تھی. اس میں بھی ایشوز دیتے نا, مرجر چاہیے یا نہیں چاہیے, ریفرینڈم کرتے نا. ہم ریفرینڈم مانگنے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے. جی, سرتاج عزیز کی جو کمیٹی آئی تھی نا جی, وہ 500-600 بندوں کو سلیکٹ کیے ہوئے بندوں کو بلاتے تھے,
ایک جرگہ ہال میں، ایک چھوٹے سے ہال میں اس کے سامنے بات رکھتے تھے. 500-600 بندوں کا جی. ہمارے خیبر ایجنسی کی آبادی تقریباً 12 لاکھ ہے جی. اب وہ 500-600 بندے 12 لاکھ کی کیا نام ہے نمائندگی کریں گے جی. اچھا اب مجھے سمپلی یہ یہ تو بتائیں، اب 3-4-5 منٹ میں آپ مجھے آپ کے 3-4 پوائنٹس بتائیں کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ انضمام کے نقصانات ہیں. جی. ایک تو جو آپ لوگ بات کر رہے تھے، جو انہوں نے سب بات دکھائے تھے، جیسے 110 ارب سالانہ کے اور کیا نام ہے 3% NFCA ایوارڈ کے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ 25,000 ہم لیویز بھرتی کریں گے. پھر اس کے ساتھ ان کا چوتھا وعدہ بڑا یہ تھا کہ ہم فاٹا کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری زون قرار دیں گے جی. آپ کو پتہ ہوگا جی. تو کیا نام ہے اس میں سے ایک ہی وعدے کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. نہیں یہ اب دیکھیں یہاں ایک بڑی ٹیکنیکل بات میں کر رہا ہوں. یہ تو ایک مطلب حکومت کی ناکامی ہے نا. یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، یہ تو کوئی گراؤنڈ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یہ پورے ہو سکتے ہیں. اگر یہ پورے ہو گئے تو پھر آپ مرجر کے حق میں ہیں. تو ان کی وجہ سے آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں. آپ نے سوال یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کو یہ وعدے پورے کیے جائیں تو آپ مرجر کی حمایت کریں گے. آپ نے یہ سوال نہیں کیا. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ان کے وعدے نہ پورے کرنے کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے جی. وہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں جی. ٹھیک. آپ مرجر کے مخالف اس پہ بات کریں کہ آپ کو اس میں ٹیکنیکل کیا ہے، آپ کو اس پہ مخالفت کریں. یہ وعدے پورے ہو رہے ہیں اس پہ میں بات کروں گا، حکومت کے ممبر بتائیں گے. میں ان کو جواب دے رہا ہوں جی. جنہوں نے جو سوال انہوں نے کیا تھا ان کا جواب دے رہا ہوں جی. تو اس کی وجہ سے یہ مختلف مسائل پیدا ہو گئے ہیں جی. سب سے بڑا مسئلہ تو جی پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے پولیس سسٹم ایکسٹینڈ کر دیا ہمارے علاقے میں جی. صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا نام ہے انہوں نے عدالتی نظام وہاں پہ ایکسٹینڈ کر دیا. یہ دونوں نظام نئے ہیں وہاں پہ، بالکل نئے ہیں جی. انہوں نے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی تھی اس کے لیے جی. تو لوگ وہاں پہ سارے جو ہے نا، چاہے وہاں کی جو ابھی جو خاصادار لیوی جو ہے جن کو پولیس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، وہ بھی مسائل سے دو چار ہیں. وہ بھی کیا نام ہے ابھی بھی خوش نہیں ہے اس نظام سے. اگرچہ انہوں نے بیج لگا رکھے لیکن ابھی بھی خوش نہیں ہے. وہ ابھی بھی کیا نام ہے اپنے 22 نکات کی رو رہے ہیں اور 22 نکات کو لے کر جی. پھر اس کے بعد کیا نام ہے ہمارا جو ہے نا یہ اسکولوں میں جو میڈیکل اسکولز تھے، جو کالجز تھی، جو انجینئرنگ کی تھی جی، جن میں کیا نام ہے یونیورسٹیز تھی جی، ہماری کوٹا سسٹم تھا، وہ جی انہوں نے ختم کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے میں بھی کبھی گورنر پنجاب کے گورنر ہاؤس کے باہر قبائلی طلبہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوتے، کبھی کہاں پہ، کبھی اسلام آباد ڈی چوک میں آتے تھے اپنی سیٹوں کی بحالی کے لیے جی. تو اس مرجر کی وجہ سے بے انتہا مسائل پیدا ہوئے. پولیس اور عدالتی نظام ایکسٹینڈ کرنے کی وجہ سے چونکہ قبائلیوں کا مزاج، قبائلیوں کی طبیعت، قبائلیوں کے طریقہ کار اور پھر وہاں کے جو تنازعات ہیں، خاص کر یہ اراضی کے تنازعات، ان کی نوعیت پشاور کے یا مثال کا فیصل آباد، کراچی وغیرہ کے تنازع ڈسپیوٹ سے ذرا نیچر ان کی جدا ہے، مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے سر. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ جو ہے نا جو یہاں کا سسٹم ہے نا، جو پولیس سسٹم ہو، چاہے عدالتی سسٹم ہو، چاہے CRPC ہو، چاہے PPC ہو، چاہے CPC ہو جی، ان نظام میں وہاں کے تنازع کے حل کا کوئی طریقہ کار ہے نہیں. اچھا تو لوگ وہاں پہ کیا نام ہے ڈسپیوٹس میں جی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، مر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو کیا نام ہے یہ بالکل جینون ایشو ہے اور یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر جو ہے نا، یہ رپورٹیں بھی آتی ہے. نثار محمد صاحب، یہ جو جائیداد اور حد بندی کی تنازعات ہے، اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. واقعی ایسا ہے؟ بالکل. میں اس پہ بھی بات کروں گا لیکن تھوڑا میں آگے جا کے وہ میرے پہلے آپ اس پہ بات کریں پھر اس کو کنیکٹ کریں اس کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح ہے نا کہ لینڈ ڈسپیوٹ کا جو مسئلہ ہے جی، اس کے آسان حل ہے لیکن گڈ گورننس نہیں ہے جی. اگر جب گڈ گورننس ہو تو ہمارے علاقہ وسائل سے اتنا بڑا پڑا ہوا ہے، مالا مال ہے کہ ہمیں کسی کے پیسے کی فنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر صرف گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اس میں جو ہے نا جب ہم جمع ہوئے ہیں نا تو حکومت کو چاہیے تھی، جو میں مثال دیتا ہوں، میرا زمین ہے جس پہ میں گندم کاشت کر رہا ہوں تو اس میں تو کسی کا دعویٰ نہیں ہے. اچھا. گورنمنٹ کو جو پراپرٹی ہم نے اس کو بلڈنگز کو دیے ہوئے ہیں، کالونیز بنی ہوئے ہیں، اس پہ تو کسی کا دعویٰ نہیں ہے. حکومت کو پہلے سٹیپ میں اس کو لینڈ ریکارڈ میں لینا چاہیے تھا. پھر ان لوگوں کو جو متنازع زمینیں ہیں یا شاملات ہے تو جوڈیشری سیشن جج کے اس کی سربراہی میں ایک جرگہ بنا دیتی
ڈی سی کے نہیں، ڈی سی تو اس نظام کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا۔ اور وہی پیسے میں سے چلیں گے جس سے ہم عذاب میں پڑے تھے. تو اس لیے کہ اس میں اس کا ایکیڈمک جوڈیشری ریکارڈ میں اس کا آتا ہے، تو پھر اس کے پروموشن پہ اثر پڑ جاتا ہے جج صاحبان کا. تو اس کی سربراہی میں جرگہ بنا کے اس کو ٹائم فریم دے دے کہ 1 سال میں اس مسئلے کو سالو کریں. اور میرے خیال میں ہم قبائل پختون جو ہے سب سے زیادہ جرگے پہ یقین رکھتے ہیں. جی بالکل. ایزیلی ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن گڈ گورننس ہونی چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے. لیکن یہ لوگ انٹینشنلی نہیں جاتے ہیں اس پہ، تو یہ مسئلے اس سے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو میرے دوست نے کہا، بہت اچھا دوست بھی میرا ہے اور اکثر ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، جب ہم ٹی وی ٹاک شو پہ یا کوئی دوسرے اس پروگرام میں نہیں ہوں تو پھر ہم شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کے مجھ سے زیادہ اس کے لیے ہے اچھا اس سسٹم میں جو آ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جب ہمیں یہ ملا تو حالات ملک کے یہ تھے، NFC پہ اس نے بات کیا، وہ تھے اس پہ کٹ لگے. جب ہم بل پاس کر رہے تھے تو اس ٹائم اس کے 73 ایمنیٹس تھے. بالکل. اس کو یہ پتا تھا کہ ملک میں کیا ہے نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کو پتا تھے. اور اس کے بعد جب انضمام ہمارے ہوئے تو ہمارے ساتھ جو پیسوں کا وعدہ ہوا تو ویسے نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں زکوٰۃ یا خیرات یا کچھ ہم پہ کوئی اور رحم کر رہے تھے. اس دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی. بالکل. ہم IDPs ہوئے تھے، قبائل نے بہت ہمارے گھروں ہمارے گاؤں مسمار بالکل. ہوئے تھے. بالکل. تو ان لوگوں نے ہمارے اس حوالے سے ہمارے NFC میں یہ پیسے رکھ دیے. تو ملک کے ہر حصے کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اس کو یہ خلاف پور کرنی تھی. اور اس پہ جو میرے خیال میں اگر ہم یہ بہانہ ڈھونڈ لیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک یہ پختونخوا تو ہم پختونخوا کا حصہ ہے، لیکن ابھی تک آپ رفعت اورکزئی سے اگر آپ پتہ کر لیں تو ہم فائنانس کمیشن کے ابھی تک یہ 6 اضلاع ممبر نہیں ہے 3 سالوں میں. تو یہ اس کے نااہلی ہے. جب ہم ممبر نہیں بنے ہیں تو ہم اپنے حصہ صوبے سے کس طرح اٹھائیں گے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ خان صاحب، عمران خان صاحب بڑے چیمپئن بنتے تھے جب یہ اپوزیشن میں تھے نا، بڑے یہ جو ہے نا وزیرستان تک مارچ کرتے تھے، قبائلیوں کی نام لیتے تھے. ابھی میرے خیال میں حال ہی میں جب یہ تو ایک ہی وزیرستان کا شاید یا ایک مومنٹ کا دورہ کیا ہے. ہاں لیکن اب مختصراً جو ہے نا میں اس کا بھی تھوڑا سا موقع دیں گے، آپ مختصر کریں، اس کو مختصر کریں پلیز. ہاں ہم نے اس صوبے کو، یہ لاک صوبہ تھا، ہم نے اس کو بارڈر دیا افغانستان کی، لیکن ہمارے افغانستان کے سارے راستے بند ہیں تجارت کے حوالے سے. یہ راستے اگر کھل جاتے ہیں تو ہمارا تجارت اس سے بھی بڑھ سکتا ہے. پہلے ہمارے عمران خان صاحب جو ہے نا آ کے سارے پاکستان سے نیٹو کا سپلائی کراچی میں آتا تھا. بالکل. لیکن دنیا کو یہ ثابت کرنا کہ دہشت گرد صرف پشتون ہے تو آ کے حیات آباد میں بیٹھ کے جب ایک دانے میں بدن میں کوئی جگہ سے یہ گن نکلتا ہے تو پھر اس کو جب آتا ہے تو اس کو نکلنا چاہیے. وہ آ کے ادھر اس نے روڈ بلاک کر دیا. ابھی ہم اڈے دے رہے ہیں. دوبارہ ایک دہشت گردی کے طویل جنگ میں ہم تیسری لہر میں دھکیل دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے پختون سرزمین کو یوز کر رہے ہیں. یہ گریٹ گیم اگر یہ اڈے دیں گے تو یہ نہایت افسوس ہوگا. اور یہ جو ہے نا لوگوں، کیونکہ اس کو پارلیمنٹ سے جانا چاہیے. میں یہ نصیر صاحب کی طرف آؤں گا، آپ کی طرف پھر آتا ہوں. یہ جو جینون بعض ایشوز سامنے آئے جیسے حد بندی اور جائیداد کی ایشوز ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. اس پہ قبائلی علاقوں میں برسہ برس سے وہاں پہ زمینوں کے ریکارڈ کا کوئی وہ نہیں تھا سسٹم. ابھی یہ بن رہا ہے تو اس کے لیے وہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک وہ سسٹم بھی بنایا گیا ہے، اس پہ بھی جو ہے نا NP اور کچھ لوگ جماعتوں کی جو ہے نا آؤں گا آپ کی طرف آؤں گا، جو ہے نا اس کی تنقید کر رہے ہیں. تو یہ واقعی یہ تو جینون ایشو ہے نا، آپ اس کو مانتے ہیں نا؟ میں کیونکہ کچھ مہینے پہلے میں نے اس پہ، کیونکہ میرے علاقے میں یہ ایشو ڈسپیوٹ بنا تھا جس میں بڑا نقصان بھی ہوا، اس کے اوپر میں نے پھر ایک چھوٹا سا ہم لوگوں نے تحریک سٹارٹ کی. بالکل. قبائلی اصلاحی تحریک کے نام سے، جو اصلاحات تھے جس میں مطلب یہ سب سے مین جو چیز تھی وہ لینڈ ریفارمز تھی. پولیس ریفارمز جو اس میں تھی. لینڈ ریفارمز میں سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے بالکل کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایک انگریز کا جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے جسے ہم پشتو میں مثل کہتے ہیں، اس مثل کی بنیاد کے اوپر رہی بات ADR، اس کے اوپر بھی ہے نا تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی پرانا جرگہ سسٹم. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جی، ہماری جوڈیشری ماشاءاللہ سے، یہ نہیں کہتا ہوں میں کیونکہ پرسنلی میں یہ تنقید نہیں کروں گا، لیکن جوڈیشری ہماری کس پوزیشن پہ آپ کو خود اندازہ ہے. ٹھیک ہے،
قبائل کو اگر ہم لوگ ڈائریکٹلی جوڈیشری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ شاید زیادہ مشکلات کی طرف جائیں، کیونکہ ایک چیز آپ کا قانون ایک نیا، سب کچھ ایک نیا، ٹھیک ہے. ہم جو کچھ لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں پڑھ رہے ہیں، وکیل بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ سمجھ سکتے ہوں گے، لیکن جو لوکل بندہ ہے جس کی تعلیم میں بھی مطلب اتنی تعلیم بھی نہیں ہے، وہ عدالتی سسٹم کو ڈائریکٹلی نہیں. تو اس لیے اے ڈی آر کے نام سے، جس طرح ڈی آر سی آپ نے بنائی ہوئی ہے، ڈی آر سی کو آپ نے کاپی کیا تھا فاٹا سے، ڈی آر سی آپ نے فاٹا سے یہ کاپی بھی کیا. جرگہ سسٹم ہے. یہ بھی جرگہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے. نہیں سر، یہ قانون جب آ جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آپ کے ساتھ آپ کے قانون میں، دیکھیں لیجسلیشن اسمبلی میں ہوتی ہے، جب اسمبلی میں سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کو عدالت اس کے اوپر آپ کو عدالت نہیں کہہ سکتی. ہاں ٹھیک ہے، اگر ان کیس کانفلکٹ کرتا ہے کسی لا کے ساتھ تب جا کے نا یہ جو اے ڈی آر بنا، تو یہ بھی جرگہ سسٹم اس ٹائپ کا بنا کہ لوکل لوگوں کی جو بات کو حل کرنے کے لیے ان کی بات بھی سنی جائے اور قانون کا جو دائرہ ہے وہ بھی دیکھا جائے. تو اس طریقے سے یہ حل ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اے ڈی آر ایک بہترین ابھی وہ ہے سسٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کس طریقے سے حل ہوں گے، میں کہتا ہوں ابھی محمد صاحب نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری بہت ساری زمینیں کلیئرڈ ہیں جو ہمیں پتہ ہے لوکل لیول پہ. ہاں میرے گھر کے اندر ڈسپیوٹ ہوگی، وہ ایک چھوٹی ڈسپیوٹ ہے. جو زمینیں صاف ہیں، کلیئر ہیں، اس کا ریکارڈ اٹھایا جائے، ڈپٹی کمشنر کے انڈر ایک کمیٹی بنایا جائے اور وہاں پہ ریکارڈ میں اس کو ڈال دیا جائے ریونیو کے. باقی رہے گی بات بڑے لیول پہ جو زمینوں میں جو ڈسپیوٹس ہیں. اب جس طرح باجوڑ مومند میں ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے بارڈر کے اوپر، خیبر ایجنسی میں بھی ہر جگہ پہ خیبر ڈسٹرکٹ میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں. اب ان کے لیے نا وہ آپ پروونشل لیول پہ نا کمیٹیز بنائیں گے. اچھا، ایک ایسی کمیٹی بنائیں گے جو سمجھ سکتے ہوں کہ مثل کیا چیز ہے اور کس طریقے سے انگریز نے اس چیز کو یہ لائنز بنائی ہوئی تھی، کیونکہ انگریز نے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے تب جا کے ڈسپیوٹ کلیئر ہوں گی. ہاں رہ گئی بات، ہم سے اکثر یہ گلا کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے ملک صاحب نے کہا کہ جو پرانے خسادار کو ابزارپشن جو ہوئی ہے، دیکھیں جی مسئلہ یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے قبائل علاقے میں، خاص کر مجھے لگتا ہے کہ شاید باقی پاکستان میں بھی ہو، لیکن قبائل علاقے میں. بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بھی کچھ بات کریں. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. نصیر صاحب، آپ جو خسادار کی وہ کچھ بات کر رہے تھے اس کو مختصر بتائیں پھر ہم سیکیورٹی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی خسادار فورس کو ایبزارب تو کر دیا گیا، لیکن ملک صاحب جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ پرانا نظام بڑا اچھا تھا. بالکل آپ کا نظام بہترین تھا کیونکہ اس میں نوکری ہوتی تھی لیکن کوئی نوکری نہیں کرتا تھا، تنخواہ صرف لیا کرتے تھے. خسادار فورس انگریزوں نے جب بنائی تو یہ حصہ دار کے نام سے بنائی ہے کہ یار آپ کو یہاں پہ ہم سیکیورٹی دیں گے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپریشن سٹارٹ ہوئے 2004 سے آپ کے اوپر جب آپ کے ملک کو سائڈ پہ کر کے لوکل ٹھیکاداروں کو آگے فرنٹ پہ لا کے ایف سی آر تو وہاں پہ ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں آج آپ اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ کو 2011 میں پیپلز پارٹی کے دور میں یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایکشن ان ایڈ سول پاور ریگولیشن 2011 میں لگا تھا، جس میں آج بھی موجود ہے، مثال جس میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سے ساری پاورز لے کے مطلب کچھ جگہ پہ نا محدود کر دیا گیا تھا جو زیادہ خطرناک تھا ہمارے پورے جہاں پہ آپ کے مطلب مسنگ پرسن بھی وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. مقصد کہنے کہ ہمارے ڈیولپمنٹس کیوں نہیں نظر آ رہے. 4500 ایس این ایز جو 20 سال سے ایجوکیشن کی بقایا تھی، جو سکولز بنے ہوئے تھے لیکن اس کے چوکیدار اور اس کے جابز نہیں ہو رہی تھی، وہ ہمارے دور میں کلیئر ہوئے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی انہوں نے کبھی بھی نہ نہیں کیا. پھر ریسکیو 1122 کی ایکسٹینشن ہو گئی، 5600 700 آج ریگولرائزیشن کی طرف ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے امپلائیز فاٹا کے ان کو پروجیکٹ امپلائیز جو ہیں وہ ریگولرائز ہو جائیں گے. تقریباً 100 نیو سکولز، روڈز، بلڈنگز بن رہی ہیں اور دفتر جتنے بھی دفاتر تھے جو آپ کے ڈسٹرکٹ سے باہر تھے وہ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں. ابھی جو تقریباً 26 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ واپس ہے نا مطلب وہاں پہ بحال ہو رہے. یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جاری ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ملک کو اگر مطلب وہ رسپانس نہیں مل رہا ہے ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ
ٹھیک ہے. اس وجہ سے نا مطلب اگر اس چیز کو پوری چیز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو بالکل غلط ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں پہلے جو ہے نا نہیں ایک منٹ میرے پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے جو ایکس فاٹا تھا جب یہ مرج ہوئے اس کے لیے ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرتے تھے, جیسے اجمل وزیر صاحب تھے, میرے خیال میں وہ غزن جمال بھی رہے ہیں. ابھی تو جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی کوئی توجہ نہیں ہے, لیکن اب اس پہ کافی بات ہو گئی ہے. ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو قبائلی علاقوں میں گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے سیکیورٹی کی صورتحال جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ خان صاحب, آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جو 3-4 اضلاع ہے وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے, لیکن اب خیبر میں بھی تھوڑے بہت واقعات تو ہوتے ہیں, لیکن شمالی جنوبی وزیرستان, مومند اور باجوڑ میں تو تقریباً ہر دوسرے دن جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. جو ہمارے حکومتی حامی لوگ ہیں, قبائلی ملکان ہیں, ان پہ حملے ہو رہے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے, کیونکہ آپ کا تعلق بھی وہاں سے ہے اور ظاہر ہے آپ کی تنظیم بھی ہے, یہ کیوں دوبارہ سے ہو رہے ہیں یہ واقعات؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارا جو سچویشن خراب ہو رہی ہے سارے اس مرجر کی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا, مرجر کی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ جی یہ تو مرجر سے پہلے بھی ہوتے تھے نا, واقعات تو پہلے بھی ہوتے تھے. مجھے اپنا موقف تو پورا کرنے دینا. جی دیکھیں وہاں پہ جو بھی ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے نا وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے, ہماری بہتری کے لیے کوئی نہیں گیا ہے. انہوں نے کتنے مثالیں دی ہیں کہ ہم نے ریسکو وہاں پہ لے آئے, ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ لے آئے. ایک 3 مثالیں میں دے رہا ہوں. میں ایسی کوئی بات ہے کہ مجھے بات ہمیں اطلاعات ہے کہ سارے دہشت گرد پھر سے افغانستان سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں, دوبارہ سے آ رہے ہیں. لیکن کچھ تو وضاحت کرنے دینا. خیبر بھی جو ہے نا اس کی بارڈر بھی لگتی ہے افغانستان سے. جی بالکل, میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیے میں 3 مثالیں دوں ان کے جواب میں کہ جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. 3 اسکول ہیں جو ہمارے باڑے میں. ایک ہے مڈل اسکول نوغزی بابا, یہ ہمارے پشاور کی رنگ روڈ سے 3 کلومیٹر ویسٹ پہ ہوگا. اچھا, ہارڈلی 3 کلومیٹر. ٹھیک. دوسرا ہے جی گورنمنٹ ہائی اسکول علمگدر, اور تیسرا ہے سر جو علمگدر جو ہے باڑے کا سب سے پرانا اسکول ہے انگریزوں کے وقت سے جی. پھر تیسرا اسکول ہے جی گورنمنٹ ہائی اسکول ارجلینہ دے. آپ خود جا کے دیکھ لیں, وزٹ کر لیں. یہ جو نوغزی بابا کا اسکول ہے جو پہلے میں نے بتایا ہے وہ پشاور باڑہ جمرود روڈ کے کنارے پہ واقع. آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, ان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا دہشت گرد تو اسکولوں کے خلاف تھے, وہ تو ان پہ اٹیک کرتے تھے, آپ ان واقعات کو اس سے جوڑ رہے ہیں؟ ایسا ہے نا کہ جہاں پہ ترقی نہیں ہوتی ہے نا وہیں پہ مایوسی پھیلتی ہے. اچھا, اب میں تو بتا رہا تھا نا کہ 2014 سے لے کر ابھی تک 7 سال ہو گئے ہیں یہ اسکول نہیں بن سکے ہیں. ایسے ایک میدان میں ایک اسپتال تھا 2014 میں ان کو زمین فراہم کی گئی تھی, ابھی تک وہ اسپتال نہیں بن سکا. تو یہ محرومیاں پیدا ہوتی ہیں جی. اور کیا نام ہے جو ڈپارٹمنٹ آئی ہے نا, یہ صرف ان کا مقصد آج کل یہی ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ قبضہ کریں اپنے ہمارے قبائل کے اساسوں پہ جی. ان کے کیا نام ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر سے ان کا کوئی کام نہیں ہے. پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی جو ہے نا وہ اپنے ہولڈ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو وہ فکر لگی رہتی ہے, سیکیورٹی کے کام نہیں کرتے رہتے جی. نثار صاحب کی بات میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک منٹ نثار صاحب, کو کالجز کو کبھی بھی اپنی ملکیت کو کہتے ہیں کہ قبضہ کیا جا رہا ہے, وہ اسکول کالج کی نہیں, وہ پولیس والے کو کہہ رہے ہیں, پولیس والے جی. جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات ہی ساری جو ہے نا آپ لوگ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبائلی علاقوں میں پھر سے جو 4 اضلاع ہیں میں نے ذکر کیا, شمالی جنوبی مومند اور باجوڑ میں, جس میں آپ کا ضلع مومند بھی شامل ہے, وہاں پھر سے جو ہے یہ اٹیک ہو رہے ہیں, ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں, جو مقامی افراد ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں اس پہ بات کروں گا, لیکن میں آپ سے پرمیشن لے, تو ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اے ڈی آر پہ بات کر رہا ہوں. اے ڈی آر پہ میں صرف اتنا ہی بات کرتا ہوں کہ جب ہم ضم ہو گئے ایک صوبے میں 2 قانون, اگر ای ڈی آر اتنا اچھا ہے اور اس سے ہمارے مسئلے ختم ہوتے ہیں تو باقی صوبے میں پھر لاگو کرے, وہاں بھی یہی مسئلے ہیں تو پھر اس کو سارے صوبے میں لاگو کرنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ سپریٹ قانون دیتے تو اس کے پیچھے کچھ اور چیز چھپا ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ لوگوں کو مل جائے گا. اچھا سیکیورٹی پہ, اچھا سیکیورٹی پہ میں آ رہا ہوں. ہمارے ایک منسٹر صاحب, میں نام نہیں لوں گا, لیکن اسمبلی میں اس کے آن دا ریکارڈ 2-3 دن پہلے اس نے کہا کہ ابھی بھی افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی فاٹا میں نو گوز ایریا ہے. ایک طرف ہمارے سیکیورٹی ادارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم نے فینسنگ لگا کے سارے علاقے کو کلیئر کیا ہوا,
اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم گڈ اور بیڈ کا تمیز نہ کریں تو یہی مسئلے ختم نہیں ہوں گے اندر. ابھی ہمارے مساجد میں چندے جمع ہو رہے ہیں جی اور اس کس کے نام پہ؟ امارت اسلام افغانستان کی. تو ہم اس کی اجازت کون دیتے ہیں؟ یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ اس سے دوبارہ وہی چیزیں جنم لیتے ہیں. جس طرح ہمارے علاقے میں دہشت گردی پہلے سے آ رہا تھا, تو یہ جو طالبان اب جو کالعدم ہے, یہ لوگ پہلے سے یہ کرتے تھے کہ ادھر جواری ہو رہا ہے, ادھر فحاشی اڈا ہے, ادھر جو ہے نا کڈنیپنگ ہے, یہ بدماش وغیرہ, اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو اس کو یہ سپورٹ لوگوں کو اس طرح پیش کیا, پہلے لوگوں کو اس طرح پیش کیا تو لوگوں کو ذہنی طور, ابھی لوگوں کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہم امارت اسلامی کے لیے چندے مانگ رہے ہیں, اور اوپنلی لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ دینا پڑتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے اسٹیٹ خاموش ہے. تو یہ انٹینشنلی ہو رہا ہے. جب فینسنگ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد فینسنگ پہ اربوں روپے لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد اگر ادھر دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ معنی خیز ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, بالکل اس پہ سوچنا چاہیے, اور اس پہ جو ہے نا ایک تیسری لہر میں ہم دھکیل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ جا رہا ہے, اور ہمارے ادھر یہ باتیں ہو رہے ہیں کہ ہم اڈا دے رہے ہیں. تو اب جب ہم ادھر اڈے دیتے ہیں اور اوپر سے یہ پریس کانفرنسز ہوتے ہیں افغانستان کے طالبان سے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پہ تیسرا لیئر اڈے دینے پہ حکومت تو تردید کر چکی ہے کہ ہم جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں, اور فارن آفس کی بھی اسٹیٹمنٹ آیا. اچھا اب میں تھوڑا نصیر صاحب میں بات کر رہا ہوں, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, مختصر بتائیں. تردید پہ بات ختم نہیں ہوتی. اس ملک میں جب تردید ہی ہوتا ہے وہی اصل مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, تردید سے تو ابھی آنے والا وقت ہی بتائے گا. تردید سے ہی ثابت ہوگا کہ یہ ہے, بلکہ ہم نے شمسی ابھی بھی ان کے پاس ہے. یہ تو شمسی نہیں, ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اچھا نصیر صاحب میں سوال کروں گا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان, مومند اور باجوڑ میں حملے ہو رہے ہیں, کیا یہ درست ہے نا؟ میں بالکل ہے, میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور نہیں, آپ تک جنوبی وزیرستان سے تعلق ہے. میں یہ بول رہا ہوں نا کہ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں, اور واقعی میں افسوسناک بات ہے. ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جو ہے نا مطلب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں ابھی تک ہے نا مطلب اس طریقے سے کلیئرنس نہیں ہوئی. جس طریقے سے لینڈ مائنز کی بات اگر میں کروں ساؤتھ وزیرستان میں, تو وہ لینڈ مائنز جب لگے گئے تھے وہ بریگیڈ اور آج کے بریگیڈ میں انہوں نے مطلب وہ جو نقشہ نہیں بنایا گیا تھا, تو آج بڑی مشکلات ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں وہ لینڈ مائنز سے تو عام لوگ مر رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, سیکورٹی فورسز کی بات کر رہا ہوں, ان پہ جو حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاک فوج کہہ رہا مطلب اس میں بڑا ایک کردار ہے بالکل امن کو بحال کرنے میں, ٹھیک ہے. اور میں سر زیادہ مطلب ایک میں اکثر ہے جو پی ٹی ایم والے اکثر مخالف ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ایک بات ان کو کہ میں کہتا ہوں قمر باجوہ کا جو ہے نا مطلب میں ایک بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے وہ آیا ہوا تو کوئی آپریشن نہیں ہوا, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی جس سے مشکلات زیادہ بڑی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. سمپل بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز آبویسلی اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اپنی کوشش پوری کر رہی ہے. یہاں پہ آپ کی اگر سیکیورٹی اچھی ہے تو اس وجہ سے اچھی ہے کیونکہ عوام, پولیس, سیکیورٹی ایجنسیز, جتنی بھی خفیہ ایجنسیز ہیں, ان کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے. وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایسے ایک سچویشن آ رہی ہے. ہماری سائڈ پہ جو مرجر جس طریقے سے ملک صاحب ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں, ہم لوگ دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں, اے این پی دوسری سائڈ پہ جا رہی ہے, تو وہ ایک فرسٹریشن عوام کا اور حکومت سے ایک دور کرنے کی ایک یہ گٹھ جوڑ کیوں نہیں بن رہا ہے. یہ گیپ اصل بات یہ ہے, میری بات سنیں نا, اس میں جو ہے نا سوال وہی میرے موقف کی حمایت کر رہے ہیں نا کہ یہاں کے سارے جو بارڈ میں جا رہے ہیں نا, سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں پہ ہو رہے ہیں. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2014 میں آپریشن ضرب عضب ہوا, بہت بڑا آپریشن تھا. اس میں جو شمالی وزیرستان میں جو امارت تھی طالبان کی, وہ بالکل ان کو ختم کیا گیا. سارے دہشت گرد تنظیمیں جتنی بھی ہے وہ سب افغانستان بھاگ گئے. وہاں پہ وہ ابھی دوبارہ ریگروپ ہو رہے ہیں. تو یہ جو جنوبی اور شمالی وزیرستان میں یہ اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا وہ دوبارہ آ گئے ہیں؟ کیونکہ آپ وہاں کے ایم پی ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ہے نا مطلب ابھی ہے نا مطلب یہ جو چیزیں کہیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں ان کے اوپر, یا وہ آبویسلی ہر جنگ کے بعد, ہر مشکلات کے بعد تھوڑا بہت یہ چیزیں رہتی. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ ذرا نیو یارک کا بھی تو نکالیں نا کہ کرائم کیا پوزیشن ہے, کس لیول پہ گیا ہوا ہے, اسٹریٹ لیول پہ. اس طریقے سے نا ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے بہت مشکلات وہاں پہ رہی ہوئی ہیں, اور بہت سارے لوگ
بہت سارے لوگ سیکیورٹی ایجنسی سے ناراض اس بات پہ ہیں کیونکہ ان کو نقصان ذاتی پہنچا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں نا مطلب یہ جو جن کو آپ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے کیونکہ ان سے دہشت گردی سے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں, بہت سارے سیکیورٹی فورسز پہ ہو رہے ہیں نا, میں تو عام لوگوں کی بات نہیں کر یہی رہا میں ہوں. کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ obviously جب آپ سیکیورٹی میں ہوتے ہیں, جب آپ علاقے میں نا مطلب آپ کے جو ہے نا ٹریولنگ ہوتی ہے, آپ گھومتے پھر تو آپ سروے اپنا ایک سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کا ایک وہ جو آپریشنز ہوتے ہیں, تو ان چیزوں میں نا مطلب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ دوسرا بھی ہے نا مطلب ریڈی ہوا ہوتا ہے. تو آپ کے جو سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہے, مطلب اس کو ہے نا ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن اس میں سب سے بڑا کردار لوکل عوام دیں گے آپ, کیا تجویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل جو جتنے بھی عوام ہیں ان کا سیکیورٹی ایجنسیز, فوج, پولیس ان کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھوڑا بہت کم از کم ہے نا اس چیز کے اوپر سپورٹ ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں جو جس طرح کی بھی مشکلات ہوں وہ آئیڈینٹیفائی کرے, وہ بتائے کہ جی میرے علاقے میں اس طرح کی اس کے ایشوز ہیں, اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے نا یہاں میں تو یہ کس کے پارٹ پہ آتے ہیں کہ لوگوں میں جو گھٹ جوڑ ہے یہاں پہ تو کس کے پارٹ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ 30-40 لاکھ کی آبادی ہے پشاور کی, اور اس میں نا اس میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ لاکھ پولیس بھی نہیں ہوں گی, 1 لاکھ پولیس بھی نہیں ہوگی. مطلب ان لوگوں کو اگر کنٹرول کیا جا رہا ہے تو یہ لوکل آپس میں کوارڈینیشن کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ کوارڈینیشن عوام اگر دیکھا جائے تو 1.5-2 سال سے مطلب ایک چیز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مطلب درمیان میں کچھ تنظیمیں ہیں جو عوام کے درمیان میں نفرت ڈال رہی ہے. نصیر بھائی یہ کلیئر کرے کہ کس پہ یہ ملبہ ڈال رہا ہے. آپ تجویز دیں, کیا آپ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل آپریشن بھی ہوا, اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں میں اعتماد پیدا کرے, گڈ بیڈ طالب کا فرق ختم کرے. جن لوگوں کے گھر مسمار ہوئے ہیں, ہمارے اسکول مسمار ہوئے, ختم ہوئے, اس کو دوبارہ بنائے, لوگوں سے گل مل کے اپنے لوگوں کے خلاف لڑنے یا اس طرح سوچ نہ رکھے, اپنے لوگ کو اپنائے, گلہ دے دے, لوگوں کو اٹھائے. ہمیں بہت ہمارے وسائل پہ, ہمارے جو وسائل ہے اس کو وہ لوٹا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وسائل لوٹا جا رہا ہے, ہمارے منرل لوٹا جا رہا ہے, اور اس میں کس طرح لوگ انوالو ہے. تو یہی سے سارے یہ خدشات ابھر رہے ہیں. تو اس میں نا اہلی کا ذمہ کس کے پارٹ پہ جاتا ہے, کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ادارے یا جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو ٹھیک کرے اور لوگوں کو اپنے طرف کھینچ لے. تو میرے خیال میں جب ہمارے گریڈ صحیح ہو جائیں گے, جب ہمارے سروس ہو جائیں گے, جب ہمارے گھر بن جائے, جب ہمارے روزگار بن جائے, جس طرح ہمارے روزگار بنے, گوسرئی جو ہمارا ایک تجارتی راستہ تھا وہ ہزاروں سال سے تھا, ابھی ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم مائیگریٹ ہوئے ہیں. بڑا ویلڈ جو ہے نا ایک تجویز ہے کہ جو تجارتی راستے ہیں وہ کھولنی چاہیے افغانستان کے ساتھ. ویسے اس پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے کہ جو مطلب کراسنگ پوائنٹس ہیں مختلف, جیسے باجوڑ میں ہے, مومند میں ہے, خیبر میں ہے, وہاں پہ جو ہے نا کچھ مارکیٹس بھی بن رہے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں, نہیں وہ تجویز میں ہے, تجویز میں تو انسان کے خیالاتوں میں بہت کچھ ہوتے ہیں, لیکن وقت تو گزر رہا ہے. اعتماد اس پہ بحال ہوگا کہ ہمیں روزگار پرووائڈ کرے, ہمیں تعلیم دے دے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ضلع مومن میں 2 سال میں اگر حکومت سنسیئر ہو تو ہر گھر میں چھوٹا فیکٹری کھڑا کر سکتا ہوں. میں تجویز دیتا ہوں, ہمارے ساتھ وسائل ہے, ہمارے اللہ نے ہمیں اتنا منرل دیا ہوا ہے کہ ہم ہر گھر میں یہ چیز ہم بنا سکتے ہیں, یہ چیز ہم بنا سکتے ہیں. ان منرل سے چھوٹے چھوٹے فیکٹری لگتے ہیں. فیصل آباد کے برابر ہم اس کو اپنے ضلع کو لے آ سکتے ہیں, لیکن گڈ گورننس نہیں ہے. میں نے کئی جگہوں پہ سیکیورٹی اداروں کو بھی میں نے میٹنگ کیا ہوا ہے, میں نے اس کو یہ سجیشن دیا ہوا ہے کہ لوگوں کو روزگار دے. وہ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بکریاں دے رہے ہیں, ہم مرغی دے رہے ہیں. یار یہ تو مذاق ہے ہمارے اوپر. تھوڑا سا حاجی صاحب کو بھی اس بارے میں سنیں گے. حاجی صاحب آپ کا بھی جو ہے نا اسی علاقے سے تعلق ہے, آپ جو ہے نا ماضی میں بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں, وہاں پہ جو پولیٹیکل انتظامیہ ہیں, آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ یہ کیسے دوبارہ سے اگر یہ حالات بنتے ہیں تو یہ تو لوگوں کا سارا اعتماد اٹھ جائے گا. جی بالکل, میں تو اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں, انہوں نے دوستوں نے تو بڑی اچھی باتیں کی اس سیکورٹی سچویشن پہ, لیکن ابھی بھی کیا نام ہے جو دہشت گرد تھے نا, ان کو بے شک ان کو ختم کر دیا گیا ہے, لیکن کچھ باقیات جو ہے نا ابھی بچے ہیں علاقوں میں, چھپے چھپے وہ بھی پھر رہے ہیں.
اور کیا نام ہے بعض اوقات جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کام نکال بھی لیتے ہیں. جی. اس طرح ہمارے علاقے میں بھی جیسے آپ 4 ضلعوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے خیبر میں بھی پچھلے کئی مہینوں سے ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, اور کیا نام ہے لوگوں کو بھتے کے کال وصول ہو رہی ہیں افغانستان سے. جی. اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے. تو یہ ہر جگہ ہے, ان کے باقیات ہیں. ان کے لیے میرے خیال میں زیادہ رول, جو سب سے بڑا رول تھا وہ خسادار اور لیویز کا تھا, چونکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے, لوکل باشندے تھے. ان کو اچھی طرح پتہ چلتا تھا کہ یہ دہشت گرد یہاں پہ چھپا, یہاں پہ. ان کا بڑا رول تھا, ان کی بڑی قربانیاں تھی اس امن کے قیام میں فاٹا میں. جی. تو اب کیا نام ہے یہ پولیس کا سسٹم جب آ گیا ہے تو یہ اب نہ پولیس رہے نہ خسادار رہے, وہ اپنی ملازمت کی فکر میں ہیں, اپنی ڈیوٹیاں بھول گئے ہیں. تو کچھ عنصر یہ بھی ہے اس میں, اور کچھ کیا نام ہے دوسرے میرے پاس وقت کی کمی ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے فاٹا مرجر کے 3 سال پورے ہونے پہ تفصیل سے جو ہے وہاں کے جو مسائل ہے ان پہ روشنی ڈالی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.